وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 854 855 اور 856 ہے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ جو تھے اس کو اٹھا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی جب آپ گھر تشریف لاتے تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور سلام کا انداز اتنا دلکش اور اتنا پیارا تھا کہ جو جاگ رہا ہوتا تھا وہی آپ کی آواز سن لیا کرتا تھا، اور جو سو رہے تھے ان کو آپ بیدار نہ فرماتے، اور جب آپ دوبارہ تشریف لے جاتے تو پھر بھی اسی طرح آپ سلام کر کے دوبارہ تشریف لے جاتے۔ حضرات محترم، اس حدیث مبارکہ سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے۔ اس سلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے حدیث مبارکہ گزر چکا، محبت بڑھے گی، دوسرا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، پھر اس گھر میں سلامتی نازل ہوگی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ جو اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے وہ کیا تھی کہ رات کے پہر میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے اتنی زور سے سلام نہیں کیا کہ کسی کی آنکھ کھل جائے، پھر اس کو تکلیف ہو یا کسی کے آرام میں خلل واقع ہو جائے، بلکہ اتنی آواز سے سلام کیا جو جاگ رہا وہ سن لے۔ اسی طرح ضمناً ایک مسئلہ بھی یہاں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو زور سے سلام کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں آیا مسجد کے اندر زور سے سلام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا وہ اتنی آواز سے سلام کرے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ اس کی آواز کو سن لیں، اتنی آواز سے، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا ذکر اللہ کر رہے ہیں تو اتنی آواز سے نہ کرے کہ وہ آپ کی آواز ان تک پہنچے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کے؟ تو آہستہ آواز سے سلام کیا جائے گا، زور سے نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ جو کہ ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت اسماء بن یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے گزرتے تو وہاں آپ نے کچھ عورتوں کو دیکھا، تو آپ نے ان کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کو سلام کیا، ہاتھ کے اشارے سے ان کو سلام کیا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، احادیث کے اندر یہ بھی آیا ہے انگلیوں سے اور ہتھیلی سے اشارہ کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا ٹاٹا کر دو، ابھی ٹاٹا نکلا کہاں سے ہے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاتھ ہلا دو، ٹاٹا کر دو، اس کو گڈ بائی کہہ دو، بائے کر دو۔ یہ سب یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، مسلمانوں کے طریقے بولیے نہیں ہیں۔ تو ہم بچپن سے ہی اپنے بچے کی تربیت ایسے کریں تاکہ ان کی عادت و تبار میں اسلام راسخ ہو جائے، وہ کامل مسلمان بنے۔ انہیں عادت ڈالو کہ بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک کلچر اور بھی ہے، وہ یہ ہے ہم جا رہے ہیں نا، اس نے اشارہ کر دیا، وہ اشارہ کر رہا ہے، یہ منع ہے۔
یہ کس کا طریقہ ہوا؟ ان کا جو میں بتا چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا تھا نا، اشارہ کر کے، آپ نے لفظ بھی ادا کیے تھے السلام علیکم، اشارہ بھی کر دیا. اب مکات پوری ہو گئی. اس لیے کہ جو انسان دور ہوتا ہے اس تک آواز پہنچانا مقصود نہیں تھی. آپ لفظ کہیں، آدمی دور بیٹھا اشارہ کر لے گا تو آپ کہیں گے سمجھ جائے گا مجھے سلام کہہ رہا ہے. لیکن بغیر سلام کے لفظ کہنا یہ طریقہ درست بولیے نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. ایک اور حدیث مبارکہ اسی حدیث کے اندر جو اجنبی عورت کا تذکرہ تھا. اب یہ مقصد نہیں کسی حدیث سن لی وہ ہر اجنبی عورت کو سلام کرتا پھرے، اس نے فتنہ پھیلے گا، شر پھیل جائے گا. تو ہر اجنبی عورت کو سلام کرنا شرعاً جائز بولیے نہیں ہے، اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آخری حدیث مبارکہ موجود، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا. ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. اس نے حاضر ہونے کے بعد کہا علیک السلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نہ کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، یہ مردوں کا سلام ہے. کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم کہیں گے. اب اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہو گئی اگر کوئی سلام غلط کر دے، اس کے لفظ ادا صحیح نہ کرے، تو سننے والے کو چاہیے کہ اس کی فوراً اصلاح کرنی چاہیے، اسے بتانا چاہیے تاکہ وہ آئندہ صحیح طور پر ادا کر سکے. اور اگر آپ اس نے غلط کہہ دیا اور آپ خاموش رہے تو معلوم یہ ہوگا کہ پھر آپ جو ہیں اس کی غلطی پر پردہ رکھ رہے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کر رہے. تو لہذا جب کوئی غلط کوئی سلام کر دے تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو سمجھائیں گے بہت پیار محبت کے ساتھ، تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات کو قبول کرے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.